بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم پڑھ رہے ہیں جماعت ہشتم کا تاریخ کا باب نمبر 1۔ آج ہے لیکچر نمبر 20 اور باب نمبر 1 کا نام ہے برطانوی حکومت کا استحکام۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 5 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے انگریزوں کی معاشی پالیسی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے پریویس جو ٹاپکس ہم اس چیپٹر کے پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ اس پہ نظر ڈالیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام، نمبر 2 پہ پڑھا ایسٹ انڈیا کمپنی اور مغلیہ دور حکومت، نمبر 3 پہ پڑھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ اور برطانوی حکومت کا قیام، نمبر 4 پہ ہم نے پڑھا برصغیر پاک و ہند میں برطانوی انتظامی ڈھانچہ اور نمبر 5 پہ ہم نے پڑھا برطانوی حکومت کی تعلیمی پالیسی۔ ٹھیک ہے، اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے انگریزوں کی معاشی پالیسی۔ ٹھیک ہے، معاشی پالیسی، انگریزوں نے برصغیر میں اپنی معاشی پالیسی کے لیے درج ذیل اقدامات کیے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، معاشی پالیسی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف انگلینڈ کی کیا اکنامک پالیسیز تھیں جو کہ برٹش گورنمنٹ نے انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں انٹروڈیوس کی۔ اس میں 4 جو مین پوائنٹس ہیں، اس میں 4 مین پوائنٹس دیے ہوئے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ ان چاروں کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ سب سے پہلا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے انگریزوں نے برصغیر میں ٹیکسوں کا نیا نظام متعارف کروایا، پیمائش اور اوزان کا نیا نظام بنایا اور نئی کرنسی متعارف کرائی۔ جی، سب سے پہلا سٹیپ ان کا یہ تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے نیو سسٹم آف ٹیکسز یعنی ٹیکس کا نیا سسٹم یہاں سب کانٹیننٹ میں برصغیر میں انٹروڈیوس کیا، اور انہوں نے اسی کے ساتھ پہلے پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے پیمائش اور اوزان، یعنی کہ میئرمنٹ اینڈ ویٹ۔ پہلے کوئی اور ڈیفرنٹ سسٹم ہوگا مغل دور میں، پھر انہوں نے آ کے لیٹر، کلو گرام اور یہ جو سسٹم تھا میئرمنٹ کا اور ویٹ کا سسٹم یعنی کہ پیمائش اور اوزان کا نظام، اس کو انہوں نے کیا کیا، سٹارٹ کیا برصغیر پاک و ہند میں۔ اس کے علاوہ نیو کرنسی اور نیو کرنسی نوٹس بھی انہوں نے یہاں پہ آ کے کیا کروائے، انٹروڈیوس کروائے۔ اب نمبر 2 پہ ہے ریلوے اور سڑکوں کا ایک اچھا نظام قائم کیا، نہری نظام کو ترقی دی اور نہروں پر پل بنائے۔ جی، نمبر 2 امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جیسے کہ ریلویز ہم دیکھتے ہیں کہ ریلوے لائنز آج جو پاکستان میں اور انڈیا میں بنی ہوئی ہیں یا بچھی ہوئی ہیں، یہ والی ریلوے لائنز اس زمانے کی بنی ہوئی ہیں اور کافی ساری اس میں ایڈیشنز بھی اب ہو چکے ہیں، مگر مینلی جو سسٹم آف ریلویز ہے وہ برٹش نے ہی انٹروڈیوس کیا تھا۔ اس کے علاوہ روڈز، کینال سسٹم، برجز، یہ ساری چیزیں بھی کافی ساری انہوں نے اکنامک پالیسی کا اپنا حصہ بنایا۔ ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو اکنامک پالیسی کا انہوں نے کیا کیا، حصہ بنایا، اور یہ ساری چیزیں اس زمانے میں انہوں نے بنائی تھی۔ نمبر 3 پہ کہتے ہیں کہ جائیداد کی ملکیت کا قانون متعارف کرایا، آزاد تجارت کی حوصلہ افزائی کی اور کپڑے پر درآمدی ڈیوٹی کم کی۔ جی، اب 3rd پوائنٹ یہ ہے کہ لا آف آنرشپ آف دا پراپرٹی یعنی کہ جائیداد کی ملکیت کا قانون۔ جی، ملکیت کا جو لا تھا، مطلب کوئی چیز آپ خریدتے ہیں اس کے مالک بنتے ہیں، اس حوالے سے ایک قانون، ایک لا بنایا گیا۔ اس کے علاوہ فری ٹریڈ جو تھی، آزاد تجارت،
اس کو کیا کیا گیا، اس کو بھی اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، اس کو انکریج کیا گیا، لوگوں کو کہا گیا کہ آپ نے امپورٹ اگر کوئی چیز کرنی ہے، درآمد کرنی ہے، باہر سے منگوانی ہے، تو اس امپورٹڈ چیز پہ آپ کے جو ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈیوٹی یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی ٹیکس یا پیسے جو آپ کو اس چیز کی قیمت سے اضافی اس پہ دینے پڑتے ہیں، وہ آپ کو نہیں دینے پڑیں گے. وچ مینس کہ اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ نے کوئی چیز باہر سے امپورٹ کرائی ہے، منگوائی ہے، اور آگے آپ نے یہاں پہ مارکیٹس میں بیچنی ہے، تو اس کے اوپر جو ایکسٹرا ڈیوٹی ہوتی ہے، جو ایکسٹرا آپ کو ٹیکس یا پیسے پے کرنے پڑتے ہیں، وہ اب آپ کو پے نہیں کرنے پڑیں گے. تو برٹشرز نے یہ بھی پالیسی انٹروڈیوس کی. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کیا کیا، اس کے علاوہ نمبر 4 پہ انہوں نے کیا کیا کہ انگریزوں نے سرکاری ملازمت کا نظام بہتر کیا. جی، اس کے علاوہ انہوں نے سول سروس میں جو گورنمنٹ آفیسرس تھے، گورنمنٹ جو لوگ چلاتے تھے، ایڈمنسٹریشن جو تھی جن کی اس میں ٹھیک ہے، تو ان میں سول سروسز میں اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں، ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ تھے، ان میں کیا کیا انہوں نے، اس میں اب امپروومنٹ لے کر آئے. ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا انہوں نے، امپروومنٹس کی. اب سوال بنتا یہ ہے، اور ریزن اس کی کیا تھی سوال، کیونکہ انہوں نے یہ اکنامک پالیسی لے کر آئے جس میں کافی ساری اچھی چیزیں بھی تھیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو انسان سوچے تو جب ہسٹری ہم نے دیکھی تو یہ چیز ہمیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کیوں اکنامک پالیسیز بنائی اس زمانے میں. جی ہاں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جتنا بھی را میٹیریل تھا، خام مال تھا، اسپیشلی کاٹن کا، ویٹ کا اور اسپائسز کا، یہ بہت فیمس تھا، بہت مشہور تھا. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی پچھلے ٹاپکس میں کہ عرب یہاں پر آیا کرتے تھے اور یہ چیزیں لے کر جایا کرتے تھے یہاں سے خرید کر، اور یورپ میں بھی جا کر کیا کرتے تھے، ان چیزوں کو بیچا کرتے تھے، ڈیلیور کیا کرتے تھے. تو اسپیشلی پہلے میں آپ کو 2 ٹرمز سمجھاؤں. ایک ہوتا ہے را میٹیریل یعنی خام مال، تو ایک ہوتا ہے را میٹیریل یعنی خام مال. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہوتا ہے خام مال یعنی را میٹیریل، اور دوسرا ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوگا یہ بھی خام مال، اور دوسرا ہوتا ہے فنشڈ پروڈکٹ یعنی تیار شدہ مال. اب را میٹیریل اس کو کہتے ہیں جو را فارم میں ہوتا ہے، خام شکل میں ہوتا ہے، مطلب اس سے کوئی چیز اس ٹائم بنی نہیں ہوتی، وہ ابھی کسی چیز کی شکل میں نہیں آیا ہوتا، بلکہ وہ را میٹیریل ہوتا ہے، ابھی اس سے کوئی نئی چیز جو ہے وہ نہیں بنی. مثال کے طور پر آپ کاٹن، روئی کو دیکھیں تو کاٹن ایک روئی کی فارم میں ہوتا ہے، وائٹ کلر کی جیسے پھول ہوتے ہیں. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو کاٹن کے چھوٹے چھوٹے روئی کی فارم میں سفید رنگ کے پھول ہوتے ہیں. میں آپ کی دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے اس طرح سے، یہ ہے کاٹن، کپاس، اس کے چھوٹے چھوٹے سے سفید رنگ کے روئی کے کیا ہوتے ہیں، پھول سے بنے ہوتے ہیں. یہ ہے را فارم ہے کاٹن کی، روئی کی، کپاس کی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ را فارم، خام شکل میں را مٹیریل ہے. جب اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے کسی چیز میں، تو جب اس کو کاٹن کو، روئی کو کنورٹ کیا جاتا ہے را فارم سے آگے، تو وہ دھاگے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، پھر اس سے دھاگے سے کپڑے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور جب اس سے کپڑا بن جاتا ہے، کلوتھ بن جاتا ہے، تو کوئی پھر آگے کیا ہوتا ہے، اس سے آگے پینٹس بنتی ہیں، شرٹس بنتی ہیں. تو اس کی تو اس کو ٹھیک ہے، تو اس کو پھر کیا ہم کیا کہتے ہیں، جب اس سے ایٹ دی اینڈ میں جا کے پینٹس بن جاتی ہیں، شرٹس بن جاتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں فنشڈ پروڈکٹ یعنی تیار شدہ اس سے مال. تو برٹشرز کیا کرتے تھے، یہاں سے جتنا بھی مٹیریل، را مٹیریل تھا، کاٹن وغیرہ، وہ کم پرائسز میں خرید کر انگلینڈ لے کر جاتے تھے، اور وہاں پھر اپنی انڈسٹریز میں، اپنی فیکٹریز میں وہ کپڑے بناتے تھے، اور پھر وہ وہاں سے بھیجتے تھے انڈیا،
اور انڈیا والے یہاں پہ امپورٹ کرتے تھے، ان کپڑوں کو منگواتے تھے باہر سے اور انہی چیزوں کو اور ان مارکیٹس میں بیچتے تھے. بیسیکلی انڈیا کا ہی کاٹن لے جا کر، یعنی را مٹیریل کی شکل میں انڈیا سے کپاس کاٹن لے جا کر، روئی لے جا کر اس کے وہ کیا کرتے تھے، کپڑے بناتے تھے، پھر کپڑے بنا کر انڈیا میں ہی دوبارہ بیچتے تھے. تو بیسیکلی وہ انڈینز یہاں یہ جو فیکٹریز تھیں انڈیا میں ان کو نقصان ہو رہا تھا کیونکہ برٹشرز کی حکومت تھی، تو وہ سستے داموں میں یہاں سے کاٹن جو تھی وہ خرید کر لے جاتے تھے. پھر اس کیا ہوتا تھا، کپڑے اس سے کیا ہوتے تھے، پھر کپڑے بھی سستے بنتے تھے، یعنی ان کی جو پروڈکشن تھی وہ سستے داموں ہو جاتی تھی، تو ان کو پھر پروفٹ بھی زیادہ ہوتا تھا. اور پھر انڈیا میں بھی آ کر وہ کپڑے سستے داموں بیچتے تھے، اور اس سے پھر کیا ہوتا تھا کہ جب وہ باہر سے کپڑے لا کر یہاں پہ انڈیا میں سستے داموں بیچتے تھے تو جو لوکل مارکیٹ تھی وہاں کی انڈیا کی، لوکل جو انڈسٹریلسٹ تھے ان کو بہت اس سے نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ باہر سے یہ کپڑے منگوا کر انڈیا میں سستے داموں بیچ رہے تھے، تو جو لوکل لوگ جو انڈسٹریز تھیں کپڑا بنانے والی ان کا مال کوئی نہیں خرید رہا تھا، تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا. تو بیسیکلی اس سے کیا ہو رہا تھا کہ دا برٹشرز ور ایکسپلائٹنگ لوکل مارکیٹس، یعنی لوکل مارکیٹس کو وہ کیا کر رہے تھے، تباہ کر رہے تھے، خراب کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انگریزوں نے برِ صغیر میں نو آبادیاتی معاشی پالیسی جاری کی. نو آبادیاتی یعنی نئے سرے سے نئی پالیسی، معاشی پالیسی، اکنامک پالیسی، کاروبار سے متعلقہ، لین دین سے متعلقہ، درآمدات برآمدات سے متعلقہ انہوں نے متعارف کروائی. انہوں نے ایسی معاشی پالیسی بنائی جس کے تحت برِ صغیر برطانوی صنعت کے لیے خام مال حاصل کرنے کی منڈی بن گیا. یہاں سے کپاس سستے داموں حاصل کی جاتی اور برطانیہ کے شہر برمنگھم کے کارخانوں کا مال مہنگے داموں بیچا جاتا تھا اور بجا طور پر برِ صغیر کی خوشحالی برطانیہ بھیجی جا رہی تھی اور اس کے بدلے میں غربت تقسیم کی جا رہی تھی. ملک میں بے روزگاری کا دورہ تھا کیونکہ یہاں کی مقامی صنعت تباہ کر دی گئی تھی. انگریز حکومت نے عوامی مسائل حل کرنے کی بجائے سخت قوانین نافذ کر کے عوامی رائے کو دبانے کی کوشش کی تو عوام کا رد عمل شدید ہو گیا. کالے اور گورے کے درمیان امتیاز پر اب برطانوی پارلیمنٹ میں بھی تنقید ہوتی تھی. انگلستان کی لبرل پارٹی نے اس فرق کو کم کرنے کے لیے کچھ فضا ہموار کی. اب کیا ہوا کہ بیسیکلی وہ جو انڈینز یہاں پہ جو فیکٹریز تھیں ان کو نقصان ہو رہا تھا، ٹھیک ہے جی، اور برٹشرز کی حکومت تھی تو وہ سستے داموں میں وہ کیا کرتے تھے، سستے داموں میں یہاں سے کاٹن خرید رہے تھے اور خرید کر پھر اس کو کیا کرتے تھے، اس کو باہر لے جا کر اس سے کپڑے بنا کے، ٹھیک ہے، اس کو کپڑے کی فارم دے کے، کلاتھس کی شکل دے کر اس کو کیا کرتے تھے، وہاں پہ مال بنا کر دوسرے ملکوں میں بلکہ برِ صغیر پاک و ہند میں وہ کیا کرتے تھے، اس کو مہنگے داموں بیچ کے بہت زیادہ منافع کما رہے تھے. تو اس سے پھر کیا ہوا کہ جو اس کی بجائے برٹش گورنمنٹ اس کی بجائے کہ ان تمام معاملات کو حل کرتی، یعنی کہ یہ جو پرابلمز تھے، جو لوکل مارکیٹ تھی، جو انڈسٹریز تھی وہ تباہ ہوتی جا رہی تھی، لوگ بے روزگار ہو رہے تھے، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا تھا، تو بجائے اس کے کہ جو برٹش گورنمنٹ تھی، برطانوی حکومت تھی، وہ ان مسائل کو حل کرتی، انہوں نے ان مسائل کو حل کرنے کی بجائے، انہوں نے ان کے پرابلم سولو کرنے کی بجائے کیا کیا، اور انہوں نے ان کے خلاف اور زیادہ سخت قوانین بنانے شروع کر دیے، کیونکہ جب لوگوں نے اس عمل کے خلاف، ان کی معاشی پالیسی کے خلاف جب لوگوں نے آواز اٹھائی تو انہوں نے پبلک اوپینین جو تھا اس کو دبانے کے لیے انہوں نے بہت اور زیادہ سخت قوانین بنانے شروع کر دیے. اور اس سے کیا ہوا کہ جو عوام تھی، عوام کی رائے کو دبانا مقصد تھا.
تو کیا ہوا کہ ان کی جو پبلک اوپینین، جس طرح آج کل میڈیا پہ پبلک اوپینینز ہم سنتے ہیں، اس زمانے میں نیوز پیپر تھا پبلک اوپینینز کے لیے، یا جتنی بھی اوپینینز جو لوگ دیتے تھے ان لوگوں پہ کیا کیا، سختی سے ان پہ ایکشن لیا تاکہ عوام کی آواز کو دبایا جا سکے. سوری، لاسٹ میں کیا ہوا کہ جو ایٹ دی اینڈ جو انہوں نے زیادتی شروع کی، جو لوگوں کی پبلک اوپینین کو دبانا شروع کیا، جو ان کی انڈسٹریز جو تھیں جو تباہ کرنا شروع کر دی انہوں نے برٹش گورنمنٹ نے، تو ایٹ دی اینڈ برٹش پارلیمنٹ نے خود جو برطانیہ میں برطانوی جو پارلیمنٹ تھا، برٹش پارلیمنٹ تھا، اس نے خود ان لاز کو کرٹیسائز کیا تھا، جو کہ سخت قوانین انہوں نے یہاں کی عوام کے لیے بنائے تھے. تو انہوں نے خود برٹش پارلیمنٹ میں بیٹھ کے انہوں نے ان قوانین کو کرٹیسائز کیا، تنقید کی کہ یہ جو ہے یہ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو انڈیا میں برطانوی حکومت ہے وہ عوام لوگوں کے درمیان کیا کر رہے ہیں، عوام اور جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو لوگ ہیں، یعنی جو انگریز ہیں، اور جو عام رائے ہے برِ صغیر کی عام عوام ہے، ان کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے، اور لوگوں میں فرق رکھ رہے ہیں جو کہ اس ٹائم برٹش حکومت تھی انڈیا میں. ٹھیک ہے جی. اور اس چیز کو انہوں نے کیا کیا، اس پہ تنقید بھی کی اور اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، اور یہ بھی کوشش کی کہ اس فضا کو ہموار کیا جائے. اس ٹائم وہاں پہ صورتحال بن گئی تھی، لوگ بغاوت پہ اترنا شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے برٹش پارلیمنٹ نے پوری کوشش کی کہ اس فضا کو ہموار کیا جائے، حالات کو بہتر بنایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا. ٹھیک ہے بیٹا جی. یہ تھی آج ہم نے پڑھا انگریزوں کی معاشی پالیسی، یعنی انہوں نے جو معاشی پالیسی بنائی، معاشی پالیسی مینز کہ انہوں نے جو ٹیکسز کا نظام متعارف کروایا، انہوں نے پیمائش اور اوزان کا نیا نظام بنایا، انہوں نے نئی کرنسی متعارف کروائی، ریلوے اور سڑکوں کا ایک اچھا نظام قائم کیا انہوں نے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد نہری نظام، پل بنوائے، جائیداد کی ملکیت کے قانون بنوائے، آزاد تجارت کی حوصلہ افزائی کی، کپڑے پر درآمدی ڈیوٹی کم کی، انگریزوں نے سرکاری ملازمت کا نظام بہتر کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ جو یہاں برِ صغیر کا جو صنعتی نظام تھا، جو فیکٹریز کا سسٹم تھا، انڈسٹریل کا جو تھی، وہ بالکل تباہ کر دی، کیونکہ سارا جو یہاں پہ خام مال بنتا تھا، را مٹیریل، یہاں سے وہ سستے داموں خرید کے برطانیہ بھیجتے تھے، اور وہاں کی فیکٹریز میں تیار کروا کے تیار شدہ مال، فنش پروڈکٹس جو تھیں بنا کے وہ دوبارہ برِ صغیر میں بیچا کرتے تھے، اس سے منافع کماتے تھے. اس سے کیا ہوا کہ برِ صغیر کے لوگوں کا ایک تو روزگار ختم ہو گیا، کیونکہ وہاں کی انڈسٹری تباہ ہو گئی. تو ایٹ دی اینڈ پھر جو برٹش پارلیمنٹ میں ان کے ان اقدامات کو پر تنقید کی گئی، اور عوام اور حکومت کے درمیان جو اس ٹائم فضا قائم ہو گئی تھی بڑی سخت قسم کی، اس فضا کو ہموار کرنے کی پوری کوشش کی گئی. جی بیٹا، مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. چھوٹا سا ٹاپک تھا، زیادہ اس کو آپ کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی. تھوڑا سا آج میرا گلا خراب تھا، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے ساتھ کفنگ بھی ہو رہی تھی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آج کی آپ کی ڈائری ہے انگریزوں کی معاشی پالیسی کے 4 اقدامات یاد کریں. جی، آج کے لیسن میں ہم نے انگریزوں کی معاشی پالیسی کے 4 اقدامات پڑھے. یہ ہے نمبر 1، 2، 3، 4. ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. میں انشاءاللہ آپ نیکسٹ ڈسکشن سیشن میں آپ سے یہ 4 اقدامات سنوں گی. ٹھیک ہے بیٹا جی. اس وقت نیکسٹ لیکچر کے تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور آپ سے بہت زیادہ امید کرتی ہوں کہ آپ لیکچرز کو اچھے سے سنتے رہیں گے اور ان کو پڑھیں گے بھی، ریڈنگ بھی کریں گے، اور اس کے بعد ان کو یاد بھی رکھیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی پڑھائی پہ بہت توجہ دیجیے گا، اور نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.